منبر نور پر تشریف فرما علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، سامعین اہل سنت، اسلام کے مقدس شہزادیوں میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، مکی مدنی سرکار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر بابا سے بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ حضرات نے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور حبیب ملت کی خوبصورت تقریر سماعت کی اور ان کے نورانی چہرے کی زیارت آپ حضرات نے کی۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ حضرات کو یہ حسین موقع ملا اور آپ نے نواسہ حضور مجاہد ملت کی زیارت کی۔ میری گزارش ہے جو لوگ باہر کھڑے ہیں تھوڑی دیر آ کر بیٹھ جائیں، کھانے پینے کا بھی انتظام ہے۔ یہ غوث کے نام سے اس جلسے کو سجایا گیا ہے، اس لیے آپ حضرات غوث پاک کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے اس خوبصورت اسٹیج شامیانے کے اندر تشریف لے آئیں۔ آپ قریب آ جائیں اور ابھی آپ حضرات کو پھر جو ہے حضرت شہباز رضا نوری کو سننا بھی ہے اور دیگر علماء شعراء خطبہ تشریف لائے ہیں، یکے بعد دیگرے سب آئیں گے اور آپ کو سنائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھ لو جہاں والو حوصلہ مجاہد کا۔ اگر میری بات آپ سمجھ پا رہے ہیں تو محبت کے ساتھ سنیں اور سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کریں۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر سرکار مجاہد ملت کے بھی مرید ہیں، حضور حبیب ملت کے بھی مرید ہیں اور حضور احسن الہدا کے بھی مرید ہیں اور سرکار رضوان الہدا کے بھی مرید ہیں۔ یہ سنگم، یہ خوبصورت مجمع اتنا لاجواب مجمع ہے کہ جب ہم اس محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو خدا کی قسم غوث پاک کا فیضان ضرور ملے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم سب سنی ہیں، ہم سب سنی ہیں اور ایسے ویسے سنی نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے سنی ہیں، وہ سنی نہیں ہیں جو صرف رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرے، ہم وہ سنی ہیں جو رسول اللہ کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے در والوں سے۔ اتنے خوش نصیب سنی ہے۔ اور ایک بات جان لیجئے
آج کے دور میں سنی وہی ہے، آج کے دور میں سچا مسلمان وہی ہے جو مسلک اعلی حضرت کو مانتا ہے، جو امام احمد رضا کو مانتا ہے، جو حضور مفتی اعظم اسلام کو مانتا ہے، جو حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتا ہے، وہی سنی ہے۔ جو غوث اعظم سے بھی محبت کرتا ہے، غریب نواز سے بھی محبت کرتا ہے، حضرت قطب الدین سے بھی محبت کرتا ہے، نظام الدین سے بھی محبت کرتا ہے، فرید الدین سے بھی محبت کرتا ہے، مخدوم سمرا سے بھی محبت کرتا ہے۔ ارے سنی وہی ہے جو مجاہد ملت سے بھی محبت کرے، حبیب ملت سے بھی محبت کرے، اور راجہ بابو سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی کے ایک بیٹوں کو مانیں گے دوسرے بیٹوں کو گالی دیں گے۔ ہم نبی کے ہر شہزادے کو مانتے ہیں، نبی کے بیٹوں کو مانتے ہیں، اور وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو نبی کے بیٹوں کو نہ مانے، وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ کی عطا ہے، غوث کا فیضان ہے۔ ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کسی بھی بزرگوں کی توہین نہیں کرتے ہیں، کسی بھی اللہ والوں کی گستاخی نہیں کرتے ہیں، اللہ والوں کے شان میں زبان درازیاں بھی نہیں کرتے ہیں۔ ارے ہم وہ سنی ہیں جو مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں، حسن کو بھی مانتے ہیں، غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں، امام اعظم کو بھی مانتے ہیں، امام مالک کو بھی مانتے ہیں، امام شافعی کو بھی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں۔ ارے ہم غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، قطب الدین سے بھی پیار کرتے ہیں، نظام الدین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ارے ہم اعلیٰ حضرت والے بھی ہیں، مجاہد ملت والے بھی اور شاکر بھی۔ اس لیے ہم وہ سنی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے شیر حضور مجاہد ملت نے پوری زندگی مسلک کا نعرہ لگایا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجایا ہے۔ امام احمد رضا نے کتابیں لکھی، یہ سچ ہے کہ 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف کا نام امام احمد رضا ہے، لیکن ہندوستان کے ڈھیر سارے شہروں میں اور ہندوستان کے باہر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پہنچانے والے کوئی اور نہیں، حبیب الرحمان مجاہد ملت۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، بھائیجان حضور مجاہد ملت، زندہ باد، مسلک غوث الورا، زندہ باد، اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ مجاہد ملت نے، مجاہد ملت تو رئیس اعظم اڑیسہ تھے، وہ چاہتے تو اپنے محل میں رہ کر کے حکومت کرتے، مگر مجاہد ملت نے ایسی جگہوں کا سفر کیا ہے، ایسے مقام کا سفر کیا ہے جہاں پر کوئی جانا نہیں چاہتا تھا، جہاں پر کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ سرکار مجاہد ملت کہیں بیل گاڑی سے جا رہے ہیں، کہیں سائیکل پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، اور وہاں بھی جب کے چھاتی پر چڑھ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، ایکس محبت، ایکس محبت، پیار محبت، پیار محبت، بھائیجان حضور مجاہد ملت، بھائیجان سرکار مجاہد ملت، جشن غوث الورا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، دیکھنے والوں کی نظر حویلی پر گئی،
کسی کی نظر مریدوں کے جیب پر گئی، کسی کی نظر مریدوں کے روپے اور پیسے پر گئی، مگر قربان جائیے مجاہد ملت کی ذات وہ ذات ہے، مجاہد ملت کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ مجاہد ملت نے کبھی مریدوں کے حویلی کو نہیں دیکھا، مریدوں کے پیسے کو نہیں دیکھا، مریدوں کی دولت کو نہیں دیکھا، مریدوں کے ثروت کو نہیں دیکھا، مریدوں کے مال کو نہیں دیکھا، مریدوں کے جگہ زمین کو نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم مجاہد ملت کی نظر مریدوں کے دل پر گئی ہے، مجاہد ملت نے دولت کو ٹھوکر مارا ہے اور مصطفیٰ کے عشق کا تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، نعرہ تکبیر۔ اور مجاہد ملت کا بھی یہی پیغام تھا کہ سنی سنی مل کر رہو، کوئی غریب نواز کے سلسلے سے مرید ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہر وردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی شہبازی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی حبیبی ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی رضوانی ہے، کوئی فیضانی ہے، کوئی کہیں سے بھی مرید ہے، اگر وہ سنی ہے تو ہمارا ہے، اگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے تو ہمارا ہے، اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے عاشق اعلیٰ حضرت سے پیار کرتا ہے تو ہمارا ہے، اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور لاڈلے عاشق امام احمد رضا کے مسلک کو مانتا ہے تو وہ کالا بھی ہے تو ہمارا ہے، گورا بھی تو ہمارا ہے، غریب بھی ہے تو ہمارا ہے، فقیر بھی ہے تو ہمارا ہے، مسکین بھی ہے تو ہمارا ہے، ارے یہاں کا بھی ہے وہ ہمارا ہے، وہاں کا بھی ہے ہمارا۔ اب اگر کوئی کسی پیر کے مرید کی برائی کرے یا کسی پیر کی برائی کرے، آپ سب جانتے ہیں اس علاقے میں حضور حبیب ملت کے مرید ہیں اور حضور سرکار رضوان الہدیٰ کے مرید ہیں، بہت سارے مریدان ہیں، آپس میں محبت پیدا کی، بھائی چارگی پیدا کی، پیار سے رہیے۔ کل ہم لوگ سنتے تھے کہ سنی وہابی سے لڑتا تھا، آج ہم سنی میں لڑتے ہیں۔ اس طرح سازشیں، اس طرح کی باتیں کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے جو سنی کو لڑا دے، سنی کو لڑا دے۔ جو مصطفیٰ کے وارث ہوں گے وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں نبی کے وارث ہوتے ہیں، اور کبھی نبی کے وارث کسی کو لڑائے گا نہیں، کسی میں جھگڑا پیدا نہیں کرے گا۔ لڑانا یہ شیطان کا کام ہے اور دلوں کو ملا دینا یہ عاشق مصطفیٰ کا نبی کے وفاداروں کا کام ہے کہ اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو ملا دو، اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہے تو شانت کر دو، اگر کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو شانت کر دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے جاہل مرید موجود ہیں، کوئی حبیب ملت کی توہین کرتا ہے، کوئی مجاہد ملت کی توہین کرتا ہے، کوئی تاج الشریعہ کی توہین کرتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی توہین کرتا ہے، کوئی مفتی اعظم کی توہین کرتا ہے، کوئی شاکر کی توہین کرتا ہے، کوئی قمر الہدیٰ کی توہین کرتا ہے، کوئی احسن الہدیٰ کی توہین کرتا ہے، کوئی راجہ بابو کی توہین کرتا ہے۔ ارے بزرگوں کی توہین جو کرے اسے ٹھوکر مار دو، اور بزرگوں سے جو محبت کرے اسے گلے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک بزرگوں کی توہین کرنے والا ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی حضور حبیب ملت کی تقریر آپ نے سماعت کی، کوئی مائے کلال یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ حضور حبیب ملت نے کبھی مسلک کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے ماں نے دودھ پلایا ہے
تو وہ ثابت کر کے دکھا دے کہ حبیب ملت نے مسلک اعلیٰ حضرت کے غداروں سے ہاتھ ملایا ہو. کوئی ملک الحال یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ تاج الشریعہ کے باغی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہو. کوئی ملک الحال یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ حبیب ملت نے مصطفیٰ کے غداروں کے گھر میں چائے پیا ہو. کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. ارے حبیب ملت وہی کر رہے ہیں جو مجاہد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، حضور حبیب ملت، حضور حبیب ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. سازشیں گشتی رہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حبیب ملت کے خلاف فلاں بول رہا ہے. بولنے والے کو بولنے تو جو جیسا ہوتا ویسی باتیں کرتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسی ہی باتیں کرتا ہے. ارے میرے مصطفیٰ پر بھی تو پتھر مارے گئے. میرے مصطفیٰ کو بھی تو برا بھلا کہا گیا. میرے مصطفیٰ کی شان میں بھی تو گستاخیاں کر رہا ہے. میرے مصطفیٰ کو بھی تو گالیاں دی جا رہی ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل مجنوں کہا گیا، مگر مصطفیٰ نے کبھی پلٹ کر بد دعا نہیں کی. پاگل کو کہنے والا، جس نے پاگل کہا نبی نے اسے پاگل نہیں کہا. جس نے مجنوں کہا نبی نے اسے مجنوں نہیں کہا. جس نے پتھر پھینکی نبی نے اس پر پتھر نہیں دو معنی الٹا کر کے پھینکی. خدا کی قسم اگر کوئی مصطفیٰ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو مصطفیٰ خاموش تھے اور اپنے اخلاق کے ذریعے شریعت کو عام کر رہے. رضوان الہدیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. سمجھو وہ اپنے پیر کو گالی. اس لیے اپنے پیر سے محبت کرو، ہر کسی کا حق ہے، لیکن اپنے پیر کے بڑائی بیان کرتے کرتے کسی دوسرے پیر کی برائی نہ کرو. خدا کی قسم اگر مسلک رضا کا وفادار ہو، مسلک احمد رضا سے محبت کرتے ہو تو نبی کے در والوں سے بھی پیار کرو، نبی کے گھر والوں. اس لیے میرے دوستو ابھی بھی حبیب ملت کو آپ حضرات نے دیکھا، چہرہ کتنا چمک رہا تھا. چہرہ کتنا چمک رہا تھا. چاند بھی شرما جائے، چاند بھی شرما جائے. وہی تیور، وہی جلوہ جو مجاہد ملت، مجاہد ملت کا تیور جو تھا وہی تیور حبیب ملت میں. مجاہد ملت کا جو جلوہ تھا وہی جلوہ حبیب ملت میں. جو کچھ کہتا ہے اس کو کہنے دو. کہنے والا خود ذلیل ہوتا ہے. کبھی پاسپورا میں ذلیل ہوتا ہے، کبھی اڑیسہ میں ذلیل ہوتا ہے، کبھی یہاں ذلیل ہوتا ہے. ارے جو خود عیاش ہو وہ دوسرے پہ انگلی اٹھائے. جو خود عیاش ہو وہ دوسرے پہ انگلی اٹھائے. ارے جو خود اچھی اچھی عورتوں کو دیکھ کر دل پگھل جائے وہ کبھی مجاہد ملت کا وفادار ہو سکتا ہے. میں ایک ہی بات جانتا ہوں اور مانتا ہوں اور زندگی بھر مانتا رہوں گا کہ جو میرے تاج الشریعہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. جو میرے تاج الشریعہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. الحمدللہ حبیب ملت بھی تاج الشریعہ کے خلیفہ ہے اور راجہ بابو بھی تاج الشریعہ کے، اور دونوں مسلک کا کام کر رہے ہیں، دونوں مسلک رضا کا کام کر رہے ہیں. ابھی کالندی طرف دیکھیے کتنے سارے رسول اللہ والے، کتنے سارے، لیکن ایسے علاقے میں راجہ بابو نے بے شمار لوگوں کے ایمان کو بچایا. تو وہ بھی ہمارے اور حبیب ملت بھی ہمارے. اس لیے سنی ہو تو سنی والا کام کرو، ٹنی والا مت کرو. کسی کے کہنے پر کسی کو برا بھلا کہتے ہو. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. عقل سلیم تمہارے اندر ہے، شعور تمہارے اندر ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو اپنے مسجد کے امام سے پوچھ لو، وہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو حبیب ملت سے اپنی طرف سے کچھ مت کہو.
اپنی طرف سے کچھ مت کہو، جو اللہ والے ہیں ان سے محبت کرو، تبھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ والوں سے سچی محبت رکھو، اللہ والوں سے پیار کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔